انکہی بات کے ساتھ آپ کا میزبان وجیح احمد صدیقی حاضر ہے۔ مری اور گلیات میں جو سانحہ پیش آیا ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ یہ سانحہ دراصل حکومتی لاپرواہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سانحے کی ذمہ دار 3 حکومتیں ہیں: حکومت پنجاب، حکومت KPK خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کی وفاقی حکومت۔ پنڈی کے ڈپٹی کمشنر کے ایمرجنسی سینٹر میں رات بھر لوگ کالز کرتے رہے اور حالات و واقعات سے آگاہ کرتے رہے، لیکن کمشنر کے کان پہ جوں نہ رینگی۔ دن 12 بجے انہوں نے ریسکیو کا کام شروع کیا، جانتے ہوئے کہ لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں گلیات اور مری میں داخل ہو چکی ہیں جو کہ ان کی گنجائش سے زیادہ ہیں۔ لیکن نہ تو راولپنڈی کی انتظامیہ نے نہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی انتظامیہ نے اس بارے میں کوئی توجہ دی۔ لوگوں کی جانب سے ٹیلی فون کرنے کے باوجود ان کی شکایات پر توجہ نہ دینا ایک مجرمانہ فعل ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مری میں لوگوں کے داخلے کو کامیابی قرار دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں مری میں سیاحت کے لیے داخل ہو چکی ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ لوگ خوشحال ہیں۔ 22 کروڑ عوام میں 1 لاکھ لوگوں کی خوشحالی کا منظر تو PTI کے کوٹ چشموں کو ہی نظر آ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس بات کا احساس کریں کہ یہ بہت خطرناک موسم ہے، اور اس موسم میں اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ مری میں یا گلیات میں داخل ہو گئے ہیں تو ان کی حفاظت کا انتظام کیسے ہوگا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا ان لوگوں کو۔ اور یہ موسم برف باری کا ہے جہاں ویسے ہی حادثات ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس جانب توجہ ہی نہیں دی کہ NDMA اور محکمہ موسمیات نے کیا پیش گوئی کی ہے اور کس بات سے خبردار کیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ حکومتیں سفری ہدایات جاری کرتی، یعنی ٹریول ایڈوائزری، لوگوں کو روکتی کہ ایسے خطرناک موسم میں اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں اور مری یا گلیات کی طرف ابھی نہ آئیں۔ جب موسم بہتر ہو جائے تو ہم آپ کو خود ہی وہاں آنے کی دعوت دیں گے۔ لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ وزیر اعظم کی پارٹی کو چندہ دینے والے ان کے ایک ساتھی کو گلیات میں ایک ہوٹل کا ٹھیکہ دیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ قانونی ہے۔ ہوٹل کا وہ ٹھیکہ قانونی ہے یا نہیں، اس بارے میں وضاحت گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیوں دے رہی ہے؟ اگر وہ ٹھیکہ غیر قانونی ہے تو عدالتیں فیصلہ کر ڈالیں گی، اگر قانونی ہے تو انہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اپنے ان دوستوں کی خاطر لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیاحت کریں، اور برف باری کے موسم میں لوگ سیاحت کے لیے نکل آئے۔ جب وہ سیاحت کے لیے نکل آئے تو برف صاف کرنے کی مشینوں کو سڑکوں کے کنارے موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمانوں کا کہنا ہے کہ مشینیں موجود ہیں، موجودہ حکومت ان کو استعمال نہیں کر رہی ہے۔ اس میں کیا حقیقت ہے اور کہاں تک ہے یہ حکومت ہی بتائے گی۔ اب گلیات اتھارٹی کس حیثیت میں وزیر اعظم کے ساتھی کی ترجمانی اور صفائی کر رہی ہے، یہ سوچنا پڑ رہا ہے۔ خبریں تو آئیں کہ یہ ٹھیکہ غیر قانونی ہے تو GDA کے ترجمان فوراً میدان میں کود پڑے اور کہنے لگے کہ یہ وزیر اعظم کے ساتھی ممتاز مسلم کو خلاف قانون ٹھیکہ نہیں دیا گیا ہے، جبکہ ممتاز مسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اسٹیل مل، پاکستان اسٹیل مل کے مقروض ہیں، انہیں 12 کروڑ روپے اسٹیل مل کے ادا کرنے ہیں۔ ان کے بارے میں وزیر اعظم کے پرانے ساتھی اسحاق خاکوانی نے ہی اس کا انکشاف کیا ہے۔ یہ قرض انہوں نے 1-2 دن نہیں، 25 سال سے ادا نہیں کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 2018 میں ان کو حکم دیا تھا کہ وہ فوری طور پر 12 کروڑ جمع 10% مارک اپ اسٹیل مل کو ادا کریں۔ ایسے شخص کو ٹھیکہ دینا کہاں اور کس حد تک قانونی ہے؟ اور ان کو دیے جانے والے ٹھیکے کی گلیات اتھارٹی حمایت کر رہی ہے۔ گلیات اتھارٹی سیاحوں کی حفاظت تو نہیں کر سکی، ان کو محفوظ نہیں رکھ سکی،
25 کلومیٹر کے علاقے میں گاڑیاں برف میں دبی ہوئی ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے گلیات اتھارٹی کے پاس کوئی مشینیں نہیں ہیں۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ جہاں برف پڑتی ہے وہاں برف کو صاف کرنے والی مشینیں کیوں غائب ہو گئیں؟ ممتاز مسلم نتھیا گلی میں ہلٹن ہوٹل تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان اسٹیل مل کے 12 کروڑ روپے جمع 10% مارک اپ نہیں ادا کرنا چاہتے، بلکہ سیاحت کے نام پر مزید رقم عوام سے بھی لوٹنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے ساتھیوں نے، وزراء نے، کابینہ نے سیاحت کا خوب ڈھول پیٹا، جس کے نتیجے میں لوگ خوش ہو کر گلیات کی طرف چل پڑے، اور پھر جن وادیوں کو وہ جنت نظیر سمجھ کر آئے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ یہاں سرد موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اس طوفان اور سونامی کی طرف بلانے والے ان کے اپنے وزیر اعظم عمران خان تھے۔